بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 6، حساب نامہ اعمال۔ میز والے شخص نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ میں اشارہ سمجھ نہیں پایا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، تمہاری اپنی کتاب ہے، پڑھو، آج حساب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم خود اسے دیکھ لو۔ یہ جملہ میرے لیے کس قدر مانوس تھا، کیونکہ میں نے اپنے استاد سے محافل میں وہ آیت سن رکھی تھی جس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہوا تھا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 14۔ اس جوان نے ٹھیک اسی آیت کا ترجمہ بیان کیا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، ایک لمحے کو رکا، پھر کتاب کھولی۔ کتاب کے اوپر بائیں طرف جلی حروف میں لکھا تھا 13 سال 6 ماہ اور 3 دن۔ میں نے میز والے جوان سے اس کا مطلب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب آپ قمری سال کے اعتبار سے بالغ ہوئے تھے، لیکن میرے حساب سے 1 سال اور 15 دن کم درج تھے۔ جوان نے میرا ذہن پڑھ لیا اور کہا کہ بالغ ہونے کی نشانی صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ میں نے بھی اس کی تائید کی۔ بلوغت کی عمر درج ہونے والے صفحے سے قبل تمام اچھے اعمال لکھے ہوئے تھے، جیسے مشہد مقدس کی زیارت، نماز کی اول وقت میں ادائیگی، مجالس کے انتظامات کرنا، والدین کا احترام وغیرہ۔ میرے استفسار پر جوان نے بتایا کہ یہ بلوغت سے قبل میرے تمام اچھے اعمال ہیں جنہیں محفوظ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بلوغت کے اعمال کا صفحہ دیکھتا، جوان نے تعریفی نظروں سے کتاب کو دیکھا اور کہا، تمہاری نمازیں اچھی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہیں، اب تمہارے باقی اعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں انہوں نے فرمایا، پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ میں نے بلوغت سے پہلے ہی نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی اور والدین کی توجہ کی وجہ سے ہمیشہ مسجد میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ میری فجر کی نماز قضا ہوئی ہو، اور کبھی اتفاقاً اگر ایسا ہو بھی جاتا تو میں رات تک افسردہ و پریشان رہا کرتا تھا۔ مجھے نماز کی اہمیت کے بارے میں بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا، اسی لیے میں نے نماز کو ہمیشہ اہمیت دی۔ اس حدیث کو یاد کر کے میں خوش ہوا اور میرے دل میں امید پیدا ہوئی کہ میرے باقی اعمال بھی مقبول ہوں گے۔ میں نے اپنے نامہ اعمال کے پہلے صفحے پر نظر ڈالی۔ بلوغت سے قبل کے تمام اعمال اس صفحے پر تحریر تھے۔ ہر نیکی اور بدی، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہاں موجود تھا۔ کوئی عمل ایسا نہیں تھا جسے وہاں نہ لکھا گیا ہو، یعنی اس کتاب میں سب ویسا ہی تھا جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا۔ سورہ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کو دنیا میں ہلکا اور بے وزن سمجھتے ہیں وہ اس دنیا میں بھاری پن کے ساتھ درج ہوتی ہے۔ میرا ہر عمل تصویری شکل میں بھی موجود تھا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ ایک ویڈیو کلپ میں تبدیل ہو جاتا۔ تمام ویڈیوز 3D تھے جن میں ہر عمل کی تفصیل تھی، حتیٰ کہ ویڈیو میں جس سے مخاطب تھا اس کا ذہن بھی پڑھ سکتا تھا۔ الغرض کسی بھی عمل سے انکار کرنا ممکن نہیں تھا، اور تو اور ہر عمل کے ساتھ اس کی نیت بھی درج تھی۔ سب کچھ اتنے دقیق انداز میں لکھا ہوا تھا کہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں خوش تھا کہ بچپن سے ہی والدین کے ہمراہ مسجد و مجالس میں جاتا رہا ہوں۔ میں خود کو جنت کے اعلیٰ درجات میں محسوس کر رہا تھا کہ اچانک پہلے صفحے کے تمام اچھے اعمال ایک ایک کر کے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہ صفحہ بالکل سادہ تھا۔ میں نے غصے سے دوسری طرف کے جوان کو دیکھا اور اس سے کہا، کیا وجہ ہے کہ یہ اعمال مٹا دیے گئے؟ کیا میں نے انہیں انجام نہیں دیا تھا؟ جوان نے کہا، آپ نے درست فرمایا ہے، لیکن اسی دن آپ نے اپنے ایک دوست کی غیبت کی تھی، لہٰذا آپ کے اس دن کے اچھے اعمال اسی دوست کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میں ابھی تک غصے میں تھا، آخر سارے اعمال ہی کیوں؟ جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی جانب اشارہ کیا جس میں انہوں نے فرمایا، جس تیزی سے غیبت انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے،
آگ اس تیزی سے خشک درخت کو نہیں کھاتی۔ بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ 229۔ میں نے اگلا صفحہ دیکھا، وہاں بھی کئی نیکیاں لکھی ہوئی نظر آئیں، جیسے اول وقت پر نماز کی ادائیگی، مسجد، مجالس، والدین کی رضامندی، میری بسیج میں حاضری وغیرہ۔ میرے تمام تر اعمال کی ریکارڈنگز موجود تھیں جنہیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنے تمام نیک اعمال کی تائید کر رہا تھا۔ دفاع مقدس یعنی ایران عراق کی جنگ کے دوران میں جن نیک اعمال کو فراموش کر چکا تھا وہ سب میرے لیے دہرا دیے گئے۔ لیکن ایک بار پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ تمام اعمال بھی مٹتے چلے گئے۔ میں نے پھر کہا، اب کیوں؟ اس دن تو میں نے کوئی غیبت نہیں کی تھی۔ اب کی بار جوان کا جواب مختلف تھا۔ یہ اس لیے کہ تم اس دن اپنے ایک نیک دوست کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اسی بد عمل کی وجہ سے تمہاری نیکیاں مٹا دی گئی ہیں۔ میرے ذہن نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 کو دہرایا جس میں اللہ نے فرمایا ہے، یا حسرتاً علی العباد، کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ میں بخوبی سمجھ گیا کہ اس آیت میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور اپنے دوست احباب وغیرہ کو بے وقوف بھی بنایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں خود سے کہا، اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو میری حیثیت گرتی چلی جائے گی۔ اب اگلا صفحہ میری نظروں کے سامنے تھا، لیکن اس پر درج نیکیاں محو یا نابود نہیں ہوئیں، کیونکہ اس دن احباب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے میں نے کسی کی توہین نہیں کی تھی، یعنی اس روز میرا مزاح گناہ سے پاک تھا اور اسے خوشگپیاں وغیرہ تصور کرتے ہوئے نیکی میں شمار کیا گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس وقت مجھے ایک حدیث یاد آئی جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں، نماز کے بعد بہترین عمل مومنین کے دل کو خوش کرنا ہے، اس انداز میں جو کہ گناہ نہ ہو۔ المناقب۔ اگلے صفحے پر میں نے حیرت سے نظر ڈالی کیونکہ اس پر میرے لیے ایک حج کا ثواب لکھا ہوا تھا۔ میں جوان سے مسکراتے ہوئے مخاطب ہوا، اس عمر میں حج پر کب گیا تھا کہ مجھے علم ہی نہیں، اور یہاں اس کا ثواب درج ہے۔ جواب ملا کہ بعض اعمال کی ادائیگی پر حج کا ثواب ملتا ہے، جیسے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بامعرفت زیارت وغیرہ۔ لیکن پھر وہی ہوا، نیک اعمال حذف ہونے لگے۔ اب سوال کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس دن کا منظر مجھے دکھایا گیا جس میں میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک دوست کو مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی جس میں مذاق اڑانے والوں کا ذکر ہے، پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس، میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے، کنت لمن الساخرین، اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے دو افراد سے کہا کہ وہ میرے لیے کچھ کریں، میرے سارے اعمال ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ ان کے چہرے کی مایوسی بتا رہی تھی کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ نیک اعمال جن کا اجر حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی فہرست سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے شدید روحانی اذیت کا احساس ہوا۔ دل چاہا کہ اٹھوں اور چلا جاؤں۔ میری تمام روحانی ثروت میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی اور میں بے بس تھا۔ اس دنیا کا میرا ہر مذاق یہاں بہت بھاری شمار کیا گیا۔ دوسروں کا اعمال نامہ میری نیکیوں سے پر ہو رہا تھا۔ ایک اور بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ عمر میں اضافے کے ساتھ میری اول وقت کی نمازوں، مسجد اور مجالس کا ثواب کم سے کم تر ہو رہا تھا۔ میں نے جوان سے پوچھا کہ ان ایام میں تو میں نے تمام نمازیں مسجد میں جا کر ادا کی تھیں اور مجالس میں بھی باقاعدگی سے حاضر ہوا کرتا تھا، پھر وہ تمام ثواب درج کیوں نہیں کیا گیا؟ جوان نے کہا، اپنا نامہ اعمال غور سے دیکھو۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اعمال میں ریاکاری بڑھتی گئی۔ ابتدا میں تم خالص نیت کے ساتھ مسجد اور مجلس میں جاتے تھے، لیکن بعد میں تم چاہنے لگے کہ لوگ تمہیں مسجد جاتے ہوئے دیکھیں۔ مجلس میں اس نیت سے جانا کہ دوست یہ نہ کہیں کہ تم مجلس میں شامل کیوں نہیں ہوتے۔ اگر تم خدا کی رضا کے لیے یہ اعمال انجام دیتے تو تمہیں کسی ایسی مسجد یا مجلس میں بھی جانا چاہیے تھا جہاں تمہارے اپنے دوست نہ ہوں۔